پرانے وقتوں کا قصہ ہے کہ ایک احمق حجام تھا جو کوئی کام سیدھا نہیں کرتا تھا۔ بال کاٹتے وقت کان اور گلا منڈواتے وقت کٹ لگا لیتا تھا۔ نتیجتاً اس کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا اور اسے اپنی چیزیں بیچ کر زندہ رہنا پڑا۔ ایک وقت ایسا آیا جب اس کے گھر میں صرف دو چیزیں باقی رہ گئی تھیں، استرا اور اس کی بیوی، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون تیز ہے۔ ایک دن حجام کی بیوی اسے اس کی حماقت کا طعنہ دے رہی تھی تو حجام نے کہا کہ یہ سب میں نے بے بسی میں نہیں کیا، یہ سب بار بار کہنے کا کیا فائدہ۔ یہ سچ ہے کہ میں نے کبھی کچھ نہیں کمایا اور میں خود سے کبھی کچھ نہیں کما سکتا اور نہ ہی کمانے جاؤں گا، یہ سچ ہے۔ اگر کام نہیں کر سکتے تو بھیک مانگو، میں بھوک سے مرنا نہیں چاہتی۔ بادشاہ کے محل میں جاؤ اور کچھ مانگو، شہزادی کی شادی ہو رہی ہے اور بادشاہ غریبوں میں خیرات بانٹ رہا ہے۔ بادشاہ سے کہیں کہ آپ کو بھی کچھ دے دیں۔ حجام نے پھر وہی کیا اور بادشاہ کے محل میں چلا گیا اور بادشاہ کو کچھ دینے کو کہا۔ مجھے کیا دینا چاہیے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اب حجام کی بیوی نے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا مانگے اور حجام کا اپنا دماغ کچھ سوچنے سے قاصر تھا۔ حجام پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی دے دو، کیا میں تمہیں کچھ زمین دے دوں؟ جب حجام گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، جلدی کرو تاکہ میں روٹی خرید سکوں۔ حجام نے زمین کے بارے میں بتایا تو وہ غصے میں آ کر اسے ڈانٹا کہ ایسے غیر آباد زمین کا کیا فائدہ۔ اس نے کہا کہ لیکن زمین تو زمین ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ کیا تم سے زیادہ احمق کوئی ہے؟ زمین کا کیا فائدہ اگر ہم اس میں کچھ ڈال نہیں سکتے؟ کیا آپ کے پاس ہل چلانے کے لیے بیل ہے؟ بیوی نے غصے سے کہا۔ حجام منہ لٹکائے بیٹھا رہا، مگر چلاک بیوی وہ سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ آخر اس نے ایک منصوبہ بنا اور حجام کے ساتھ اپنی زمین پر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے حجام سے نقل کرنے کو کہا اور وہ خود بھی جگہ جگہ زمین کو غور سے دیکھنے لگی، لیکن جیسے ہی کوئی آدمی اس کے قریب آیا تو وہ ایسے بیٹھ جاتی جیسے وہ کچھ کر رہی ہو۔ اسی زمین کے قریب جنگل میں 7 چور رہتے تھے۔ وہ سارا دن دیکھتے رہے کہ حجام اور اس کی بیوی چپکے سے زمین میں کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ شام کو ایک چور حجام کے پاس آ گیا اور اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کل وہ کیا تلاش کر رہا تھا۔ پہلے تو حجام کی بیوی کچھ دیر ہچکچاتی رہی، پھر تھک کر بولی کہ یہ زمین میرے دادا کی تھی، انہوں نے سونے کی 5 دیگیں یہاں دفن کی تھیں، لیکن اچانک اس کی موت آ گئی اس سے پہلے کہ وہ ہمیں اس کا صحیح مقام بتا پاتا۔ اب ہم دیگ کی تلاش میں ہیں، یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، نہیں تو وہ دیگ ڈھونڈ کر لے جائے گا اور ہم بے سہارا رہ جائیں گے۔ چور نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو دیگ کے بارے میں نہیں بتائے گا، لیکن شام کو جب حجام اور اس کی بیوی گھر واپس آ گئے تو چور اپنے ساتھیوں کو لے کر آیا اور ان ساتوں نے مل کر اپنے بیلوں کو ہل چلا کر خزانہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ صبح تک کھیتوں کی حالت ایسی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے 7 بار ہل چلایا گیا ہو، لیکن وہاں سے انہیں کچھ نہیں ملا۔ اگلی صبح حجام کی بیوی نے تمام کھیتوں میں ہل دیکھ کر بہت خوش ہوئی، پھر وہ بیج قرض پر لائی اور زمین میں بو دیا۔ ہل بہت اچھا تھا اور فصل بہت اچھی تھی۔ حجام کی بیوی اس سے سارے قرض ادا کر دیے اور اس کے پاس اتنی رقم باقی تھی کہ اس نے کوئی سونا خرید کر ایک برتن میں چھپا دیا۔ چوروں نے یہ دیکھا تو بہت غصے میں آ گئے، پھر وہ حجام کے گھر گئے اور اس سے کہا کہ فصل میں سے اس کا حصہ ہمیں دو، اس لیے کہ ہم نے ہل چلایا تھا۔ نئی کی بیوی نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ زمین میں سونا ہے، لیکن تمہیں نہیں ملا، اب وہ سونا گھر کے برتن میں چھپا ہوا ہے، لیکن تمہیں نہیں ملے گا۔ اس پر چوروں نے کہا کہ اگر آپ نے براہ راست ہمارا سونا نہیں دیا تو ہم خود لے جائیں گے، یقیناً آج رات ایک نظر رکھیں۔ حجام کی بیوی نے پھر انکار کر دیا اور چور واپس چلے گئے، لیکن ایک چور گھر میں چھپ گیا تاکہ رات کو اپنے دوستوں کے لیے دروازہ کھول سکے۔ اس کی بیوی نے اپنی آنکھ سے چور کو کونے میں چھپا ہوا دیکھا۔ حجام چوروں سے بہت ڈرتا تھا، اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے سونا کہاں چھپایا ہے۔ بیوی نے کہا کہ اس نے ایسی جگہ چھپا رکھا ہے کہ کوئی اسے نہ پائے، باہر کے دروازے کے پاس رکھی ہوئی دیگ میں مٹھائی کے نیچے۔ چور یہ سن کر بہت خوش ہوا، اس نے برتن پہچان لیا۔ آدھی رات کو وہ اپنے کمرے سے باہر آیا اور برتن لے کر بھاگ گیا۔ سب چور اکٹھے جنگل میں چلے گئے اور جائیداد کی تقسیم کی تیاری کرنے لگے۔ برتن لانے والا چور کہنے لگا کہ نئی کی بیوی نے بتایا ہے کہ سونے کے اوپر مٹھائی رکھی ہوئی ہے تاکہ کسی کا برا نصیب نہ ہو، پہلے وہ مٹھائیاں تقسیم کر کے کھاتے ہیں، پھر وہ سونا تقسیم کرتے ہیں۔ جنگل میں اندھیرا تھا، چوروں نے برتن سے مٹھائی نکال کر منہ میں ڈال کر اس پر تھوک دیا۔ وہ تھوکنے لگے، مٹھائی بہت گندی تھی، سب چور بہت ناراض ہوئے۔
اگلی صبح وہ نئی کے گھر پہنچے اور فصل سے اپنا حصہ مانگنے لگے۔ حجام کی بیوی ان کا چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اس پر چوروں نے کہا کہ تم نے ہمیں 2 بار بے وقوف بنایا، اب تمہاری باری ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ ایک چور پھر ایک کونے میں چھپ گیا اور حجام کی بیوی نے اسے ایک بار پھر چھپتے ہوئے دیکھا۔ حجام پریشان ہوا اور پوچھا کہ کہاں سونا چھپا ہوا ہے؟ میں نے اسے گدے کے نیچے چھپا رکھا ہے۔ حجام کی بیوی نے اسے تسلی دی، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں، سونا محفوظ ہے، میں نے اسے باہر نیم کے درخت کی اونچی شاخوں میں ایک پوٹلی میں چھپا رکھا ہے۔ رات کو یہ سن کر چور بہت خوش ہوا۔ جب سب سو گئے تو وہ اپنے چھپنے کی جگہ سے باہر نکلا اور اپنے دوستوں کو بتایا کہ سب چور نیم کے درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور اوپر دیکھنے لگے، اور کچھ توجہ کرنے کے بعد اوپر درخت پر قیدیوں کو ایک گٹھا نظر آیا۔ چوروں کے سرغنہ نے کہا کہ واقعی وہاں ایک بنڈل ہے۔ ایک آدمی کو اوپر چڑھایا گیا، وہ اوپر چڑھا اور نیچے لے آیا۔ ایک چور نے اپنی قمیض اتاری، دھوتی کو مضبوطی سے باندھا اور اوپر چڑھنے لگا۔ اب ہوا یہ کہ شہد کے مکھیوں نے نیم کے درخت پر چھتا بنا لیا تھا۔ جب چور چھتے کے قریب پہنچا اور اسے ہاتھ سے چھوا، جب وہ آگے بڑھا تو شہد کی مکھی نے اس کی ران پر زور سے ڈنگ مارا۔ ڈر سے پریشان چور خوفزدہ ہو گیا۔ لیکن چور، تم بنڈل اتارنے کے بجائے نیچے کھڑے ہو کر اس میں سے سونا نکال کر جیب میں بھر رہے ہو، چور چلایا۔ اندھیری کی وجہ سے باقی سب چوروں کو بھی یہیں لگا، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، درخت پر کوئی چیز ہے جو مجھے چبھ رہی ہے، درخت پر چڑھنے والے چور نے کہا۔ اسی دوران ایک اور مکھی نے بھی اسے سینے پر ڈنگ مارا۔ اس نے اسے سینے پر ہاتھ اور اسے الگ کرنے کی کوشش کی۔ نیچے کھڑے چور چیخنے لگے، ہم نے دیکھا ہے کہ تم سونا چھپا رہے ہو۔ انہوں نے ایک اور چور کو اوپر بھیجا، لیکن اب شہد کی مکھیاں پھیل چکی تھیں۔ ایک چور کے جسم پر بھی کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ بے بس ہو کر جسم پر مختلف جگہوں پر ہاتھ مارنے لگا۔ باقی چوروں کو بہت غصہ آیا کہ دوسرا چور بھی بے ایمان نکلا اور یہ بھی سونا چھپا رہا ہے۔ پھر سب چور ایک ایک کر کے اوپر چڑھ گئے اور سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ آخر کار سردار کی باری آئی۔ ابھی اس نے چھتے کو مضبوطی سے پکڑا ہی تھا کہ جس شاخ پر سب کھڑے تھے وزن نہ اٹھانے کی وجہ سے ٹوٹ گئی اور سب نیچے گر گئے۔ ان پر چھتا آ گرا اور مکھیاں آ گریں۔ پھر چور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ ان کے بعد کئی دنوں تک امن رہا، چونکہ چور چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے۔ حجام اور اس کی بیوی نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ شاید چور انہیں دوبارہ پریشان نہیں کریں گے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ایک رات جب وہ کمرے کی کھڑکی کھول کر سو رہے تھے تو حجام کی بیوی نے ان کے کانوں میں سرگوشی دیکھی۔ پہلے چور نے آہستہ سے اپنا سر اندر ڈالا اور اندھیرے کمرے کے اندر چلا گیا۔ جب حجام کی بیوی نے جھانکنے کی کوشش کرنے والے کی ناک کاٹ دی، اس نے کہا کہ میری ناک کسی چیز کو چھونے سے کٹ گئی ہے۔ چور ڈر سے چلائے، ارے چپ کرو، تم سب کو جگا دو گے، چپ چاپ اندر جاؤ۔ باقی چوروں نے اسے دھیمی آواز میں ڈانٹا، نہیں میں نہیں جاؤں گا، میری ناک سے بہت خون بہہ رہا ہے، بزدل کھڑکی سے ٹکرانے سے تمہاری ناک زخمی ہو گئی ہوگی اور تم رو رہے ہو، میں اندر جاؤں گا، دوسرے چور نے کہا اور سر اندر رکھتے ہی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ حجام کی بیوی نے اس پر تیز استرے سے اس کی ناک بھی کاٹ دی اور وہ گر گیا۔ واقعی اندر کوئی تیز چیز ہے، چور ڈر سے چیخا، یہ کھڑکی کا کوئی شیشہ رہا ہوگا، تم ایک طرف ہو، میں دیکھوں گا، تیسرے چور نے کہا اور کھڑکی سے سر اندر رکھ دیا، اور پھر وہی ہوا، اس کی ناک بھی کٹ گئی اور گر گئی۔ اوہ ہو، یہ واقعی ایک تیز چیز تھی، مجھے لگا جیسے کسی نے میری ناک کاٹ دی ہو۔ تیسرا چور پیچھے ہٹ گیا اور کراتے ہوئے بولا، تم احمق ہو، بزدل ہو، مجھے اندر جانے دو۔ چوتھے چور نے کھڑکی کھول دی۔ پھر وہی ہوا جو پانچویں اور چھٹے چور کے ساتھ ہوا اور سردار کی باری آئی۔ دوستو، آپ سب زخمی ہو گئے ہو، آدمی کو صحت مند رہنا چاہیے تاکہ وہ تمام زخم محفوظ رہیں اور ان کی دیکھ بھال کوئی تو کرے۔ رات کو واپس آئی تو سردار نے کہا کہ سب چور واپس آ گئے ہو۔ حجام اس کی بیوی نے چراغ جلا کر تمام چوروں کی ناکیں ایک ڈبے میں جمع کر لیں۔ کچھ دن سکون سے گزرے، موسم بہت گرم ہو گیا اور کمرے کے اندر سونا اب ممکن نہ رہا، تو حجام اور اس کی بیوی نے باہر شیڈ میں چرپائی بچھا دی۔ پھر چند دنوں کے بعد چور واپس آ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ سونا حجام کی بیوی کے پاس ہی ہوگا، اس لیے وہ لے کر رہیں گے۔ وہ دھیمے قدموں سے آگے بڑھے اور چرپائی کو کندھوں پر اٹھا کر جنگل میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد حجام کی بیوی کی آنکھ کھلی، وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ چور اس کی چرپائی لے کر جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگی کہ اب میں کیسے بچ سکتی ہوں۔ کچھ دیر بعد چور تھک گئے، وہ گھنے درخت کے نیچے رک گئے اور کچھ دیر یہیں رہنے کا فیصلہ کیا اور چرپائی نیچے رکھ کر اپنی پیٹھ سیدھی کرنے لگے۔ حجام کی بیوی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تکیوں پر چادر اس طرح ڈالی کہ لگتا تھا کہ وہ بستر پر لیٹی ہے
اور پھر اس نے برگد کا لٹکا ہوا تنا پکڑا اور اوپر چڑھ کر خود کو اس میں چھپا لیا۔ چور فیصلہ کرنے لگے کہ سب سے پہلے پہرا دینے کی کس کی باری آئے گی۔ سردار کا نام نکلا کیونکہ باقی سب وہیں تھے۔ تب تک سب چور سو گئے اور سردار پہرے پر کھڑے ہو گئے۔ حجام کی بیوی کو اچانک خیال آیا۔ اس نے اپنا سفید اسکارف اپنے چہرے اور سر کے گرد لپیٹ لیا اور دھیمی آواز میں محبت کے گیت گانا شروع کر دیا۔ چور سردار نے نظر اٹھا کر دیکھا تو چاندنی میں درخت پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ یہ درخت کی وہ خوبصورت عورت ہوگی جسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے مونچھے ہلاتے ہوئے پوچھا، زمین کے نیچے کی خوبصورت عورت تم کون ہو؟ لیکن مجھ سے مت ڈرو، پری نے کوئی جواب نہیں دیا اور دھیمی لہجے میں عاشقانہ گانے گاتی رہی۔ سردار صاحب نے یہ دیکھا تو خود ہی درخت پر چڑھنے لگی۔ جب وہ اس کے قریب آیا تو اس پری نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں بہت اداس ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ سردار نے مایوسی سے پوچھا۔ حجام کی بیوی نے اداس لہجے میں کہا، میں سمجھتی ہوں کہ تم ہار جائی ہو اور مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ لمبی ناک والے مرد ہمیشہ ہار جائی ہوتے ہیں۔ سردار نے اسے اپنی وفاداری کا یقین دلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔ آخر حجام کی بیوی نے کہا کہ ایسا کرو، اپنی زبان کو لمبا کر لو، مجھے چھونے سے معلوم ہو جائے کہ یہ زبان سچ کہتی ہے یا جھوٹ۔ چوروں کو سردار خوش ہوا اور اپنی زبان بہت باہر نکال لی۔ وہ قریب آئی اور اس کی زبان کے دو ٹکڑے کاٹ دیے۔ چوروں کی ناک کاٹنے کے بعد حجام کی بیوی نے اس کی زبان اتار اپنے پاس رکھ لی۔ اب سردار درد سے زور سے چیخا اور درخت سے نیچے گر گیا۔ کیا ہوا؟ یہ کہہ کر دوسرا چور جاگ گیا۔ سردار نے اوپر والے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ بول نہیں سکا کیونکہ اس کی زبان چلی گئی تھی۔ لگتا ہے سردار کو کسی جادو میں ڈال دیا گیا ہے، درخت پر کوئی نہ کوئی لعنت ضرور ہے۔ چور ڈر گئے اور وہی کہنے لگے۔ اسی وقت حجام کی بیوی اپنی سفید چادر لہرانے لگی اور اس کے منہ سے خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ چور موت سے ڈر گئے اور اپنے لیڈر کو کندھوں پر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ چلے گئے تو حجام کی بیوی نے بھی چرپائی سر پر اٹھائی اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب سردار کی زبان پر زخم تھوڑا سا بھر گیا تو اس نے بڑی مشکل سے بتایا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ چور اب اپنی ناک اور زبان سے اس نتیجے پر پہنچے کہ حجام اور اس کی چلاک بیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے انصاف کا مطالبہ کرنے لگے کہ وہ حجام سے اس کے لیے معاوضہ لے۔ حجام کی چلاک بیوی نے بھی اپنا مقدمہ اور ثبوت پیش کر دیے۔ بادشاہ نے جب چوروں کی ناک دیکھی اور سارا ماجرا سنا تو اس نے چوروں کو جیل میں ڈال دیا اور حجام کی بیوی کو اپنا وزیر خاص بنا لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک حجام کا سر اور اس کی ذہین بیوی کا سایہ محفوظ نہیں، وہ کوئی اہم کام نہیں کر سکتے اور اس کی بیوی کے تعاون سے ہمیں اس سے بہتر وزیر نہیں ملے گا۔ اس طرح حجام کی بیوی کی ذہنی صلاحیت کی وجہ سے وہ چوروں سے بچ گئے اور اس کی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ اوکے، خدا